مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے یقین کا بیان. ارشاد خداوندی ہے پارہ 1 البقرہ 4، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہ کرو. اللہ عز و جل کے فضل و احسان پر کسی دوسرے کی تعریف نہ کرو، اور جو کچھ اللہ عز و جل نے تمہیں نہیں دیا اس نہ دینے پر کسی کی مذمت نہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کے رزق کو کسی حریص کی ہرس تمہارے پاس نہیں لا سکتی، اور کسی ناپسند کرنے والے کے ناپسند کرنے سے وہ رزق تم سے روکا نہیں جاتا. اور بے شک اللہ عز و جل نے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ راحت اور خوشی کو رضا اور یقین میں رکھا ہے، جبکہ غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے. حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یقین کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ جب یہ دل تک پہنچتا ہے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس سے ہر شک کو دور کر دیتا ہے. نیز اس کے ذریعے دل شکر اور اللہ عز و جل کے خوف سے بھر جاتا ہے. حضرت ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں جنگل میں پانی کے ایک حوض پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے 10 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں علم اور یقین کے درمیان ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ ان میں سے کون سی چیز غالب ہے تاکہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں. یعنی اگر مجھ پر علم غالب ہو تو میں پانی پیوں، اور اگر یقین غالب ہو تو میں گزر جاؤں. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صحرا میں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی، گویا وہ چاندی کا ٹکڑا ہے، یعنی خوبصورت تھا. میں نے پوچھا، اے لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہوں. میں نے کہا، زیادہ راہ اور سواری کے بغیر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اے کمزور یقین والے، وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت پر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مجھے کسی وسیلہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا دے. فرماتے ہیں، جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو میں نے اسے وہاں طواف کرتے ہوئے پایا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے آنکھ ہمیشہ روتی رہ، اے نفس غم سے مر جا، لیکن اس ذات کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرنا جو جلیل اور بے نیاز ہے. فرماتے ہیں، جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا، اے شیخ، کیا تم ابھی تک کمزور یقین پر ہو؟ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا،
وہ جنگل میں نفقہ کے بغیر جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر اس کے ساتھ یقین نہیں ہے تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ پس میں نے کہا اے لڑکے، اس قسم کی جگہ میں زیادہ راہ کے بغیر چل رہے ہو؟ اس نے کہا اے شیخ، سر اٹھائیے، کیا آپ کو اللہ کے سوا کوئی نظر آتا ہے؟ میں نے کہا اب جہاں چاہو جاؤ۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یقین مشاہدہ کا نام ہے، یعنی مشاہدہ میں ایسا یقین ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا وہ اللہ عز و جل کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کسی صوفی نے کہا کہ مقامات کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے، اس کے بعد یقین، پھر تصدیق، پھر شہادت اور پھر اطاعت ہے، اور ایمان ان تمام کے مجموعہ کا نام ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس قدر کسی کے دل میں تقویٰ ہوگا اسی قدر اس میں یقین ہوگا، اور تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی منع کردہ چیزوں سے دور رہے اور ممنوع چیزوں سے دور رہنا، نفس کی خواہشات سے الگ رہنا ہے، اور جس قدر نفس سے جدائی ہوگی اسی قدر یقین میں اضافہ ہوگا۔ بالغ الاولیٰ بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم